محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ آپ اپنے موبائل سکرینز پر جو لوگوں کا مجمع دیکھ رہے ہیں، بنوں میں لوگوں کا سمندر دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ اس لیے نہیں نکلے کہ بجلی کے بل کم کروائے جائے، مہنگائی کے خلاف نہیں نکلے، تعلیم، صحت یا دیگر مالی معاونت کے لیے نہیں نکلے، بلکہ ان کا ایک سادہ سا مطالبہ ہے، ایک معصوم سا مطالبہ ہے کہ ان کو زندہ رہنے دیا جائے۔ یہ امن کی بھیک کے لیے نکلے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم کے بغیر زندہ رہ لیں گے، ہم اچھی صحت کے بغیر رہ لیں گے، لیکن ہمیں امن سے رہنے دیا جائے۔ اس وقت ریاست سے یہی ایک مطالبہ ہے ان کا۔ بنوں میں کل سے امن جرگہ یا امن پاسون کے نام سے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور ویسے ایک پاکستان میں ایک پرسپشن کو ہوا دی گئی تھی پچھلے کچھ عرصے سے کہ پشتون بیلٹ کے جو لوگ ہیں امن کو پسند نہیں کرتے۔ اس وقت آپ وزیرستان سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کر کوئٹہ تک، ہر جگہ پر جتنے بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، جتنے بھی احتجاج ہو رہے ہیں، وہ امن کی بھیک کے لیے ہو رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ریاست انہیں ایک ایسا ماحول دے جہاں پر وہ پرامن زندگی گزار سکے۔ لیکن بدقسمتی سے گزشتہ 2 دہائیوں سے یہ جو علاقے ہیں یہ جنگ کی زبوحالی کا شکار ہے، یہ جنگ زدہ علاقے ہیں۔ یہاں کے بچے جب آنکھ کھولتے ہیں تو وہ جنگ کی حالت میں آنکھ کھولتے ہیں۔ یہاں کے بچوں کے ورثے میں خوف ملا ہے، انسیکیورٹی ملی ہے۔ اب لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں کہ وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ چاہے اب ہماری زندگی تمام ہو جائے، لیکن اب ایک ہی ہمارا مطالبہ بچا ہے کہ امن کا مطالبہ کیا جائے، اس کے لیے سڑکوں پر آیا جائے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر امن کے لیے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، امن کے لیے ریاست سے التجا کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے امن کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ یہاں کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ریاست نے ان سے پچھلے 20 سال سے زائد ہو گئے بے شمار وعدے کیے تھے کہ بس یہ آپریشن ہو جائے گا، امن قائم ہو جائے گا، یہ ہم پالیسی اپنائیں گے، امن قائم ہو جائے گا۔ لیکن پچھلے 2-3 سالوں میں جس طرح کی صورتحال بنی ہے اس سے آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ اب رات کو نکلنا مشکل ہو گیا۔ رات کو تو چھوڑیے، آپ دن کو نہیں نکل سکتے۔ ہر وقت آپ کے ذہن پہ خوف سوار ہوتا ہے کہ کہیں سے کچھ کہہ نہ دے۔ یہ امن کی صورتحال ہے وہاں پر۔ بنوں میں جس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے جس کی وجہ سے لوگ نکلے ہیں، یہ تمام صورتحال اس بات کا ثبوت ہے کہ امن کی صورتحال کس طریقے سے کس حد تک بگڑتی جا رہی ہے۔ تو لوگوں کا بڑا جینوئن سوال ہے کہ ریاست نے، مختلف حکومتوں نے یہاں پہ ملٹری آپریشنز کیے اور ان آپریشنز کے کامیاب ہونے کا دعویٰ کیا گیا، لیکن پھر یہ دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے یہ کیسے ایگزسٹ کر رہی ہے؟ ان لوگوں کا بڑا جینوئن سوال ہے کہ یہ لوگ بے گھر ہوئے، ان لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، قربانیاں دی، وہاں کی عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، لیکن امن قائم کیوں نہ ہو سکا؟ بدقسمتی سے ہماری حکومتوں کی جو افغانستان سے ریلیٹڈ انکنسسٹنٹ پالیسیز ہیں، یا اسی طرح جو کانٹر ٹیررزم آپریشنز ہیں، انہوں نے اس صورتحال کو بگاڑنے میں ایک بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، جو سیاسی لیڈرشپ ہے، ان کو اعتماد میں لیا جاتا، ان کے دل دماغ کو جیتا جاتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ہم نے ہمیشہ سے ایکسکلوزیو پالیسیز کو اپنایا ہے، پرسو کیا ہے۔ لہٰذا میری مؤدبانہ اپیل ہے،
گزارش ہے حکومت سے، ریاستی اداروں سے کہ خدارا اب وہاں کے لوگ امن کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کو امن سے جینے دیا جائے، ان کو یہ حق دیا جائے کہ ان کے بچے بھی ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ میں بڑے ہو سکے، گرو کر سکے۔ وہ آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے، وہ آپ سے معاوضے نہیں مانگ رہے، وہ آپ سے تعلیم نہیں مانگ رہے، وہ آپ سے زندگی جینے کا حق مانگ رہے ہیں۔ اور ریاست کو یہ حق دے دینا چاہیے، کیونکہ ریاست کا کام ہی یہی ہے کہ وہ شہریوں کو پرامن زندگی جینے کا حق دیتی ہے۔ بہت شکریہ۔